صحیح صحیح. اچھا صحیح صاحب، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک سوال مجھے بھی میں جس مسئلے سے دو چار رہتا ہوں اور آپ بھی یقیناً سوچتے رہتے ہیں، وہ ہے نثری نظم کے حوالے سے. یہ نثری نظم کیوں نہیں ابھی تک ہم اس کے وہی جواز ڈھونڈ رہے ہیں، اور نثری نظم کیوں نہیں اس طرح جو اپنی جگہ بنا سکی جس طرح آزاد نظم نے فوراً بنا لی تھی؟ اب تو 40-50 سال تو سے بہت بڑا قصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے. جواز ڈھونڈنے سے اگلے قدم پر چلے گئے ہیں. اب ہم نے اسے اٹھا کے آزاد نظم کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے. ہم نے کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں. صحیح. اب صورت حال ایسی ہوگی. نہیں اب تو آپ کیا ایسا رکھنے سے کوئی ہو گیا؟ کیا اس کو مل گیا، وہ مقام ملا ہے؟ وہ جو ایک نثری نظموں میں نظر آتی ہے، ایک بڑی ایک سکیٹرڈ سی سچویشن نظر آتی ہے. تخلیقی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تخلیقی حوالے سے اتنا سکیٹرڈ ہوتا ہے کانٹینٹ کہ ہم کسی چیز کو بھی نہیں پکڑ پاتے، اور اتنی عجیب و غریب تشبیہات ہوتی ہیں، امیجریز ہوتی ہیں، اور علامتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں جو کانٹینٹ سے نہیں جڑ رہی ہوتی. تو یہ جو فضا بن گئی ہے نثری نظم کی، مبارک علی سے لے کے، اور یہ آج کے جو ینگرز لڑکے لکھ رہے ہیں، خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب کیا اس کا ماضی سے لے کے مستقبل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو فن پارہ شاعری کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے، اسے سب سے پہلے تو شاعری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی شعریت اس کا ایک لازمی جز ہے. میں اس صحیح. کی جو ڈیفائن کرنے میں نہیں جاتا. آپ چاہے اسے جو ہے وہ کلاسیکل حوالوں سے دیکھ لیں یا جدید حوالوں سے دیکھ لیں، لیکن جو بھی شاعر نظم کے آپ کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کے لیے قابل فہم ہیں یا نہیں ہے، ابلاغ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی شعریت کے تاثر سے آپ کو ضرور جو ہے انسپائر کرتے ہیں. جی اب جو ہے ٹھیک ہے. کا جہاں تک معاملہ ہے، مجھے جو ہے وہ صنفی یا اعتبار سے تو اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں. اظہار کا کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ ہو اختیار سکتا کیا ہے. جاتا جی. ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 60-70 سال میں نثری نظم جو تخلیق کی گئی ہے، ہوں. اس میں پہلے تو ہم یہ سوال کرتے تھے کہ جی اس میں کون سا ایسا عظیم نام ہے جس کو ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر پیش کریں. تو دوستوں نے جو ہے وہ اس کی عجیب عجیب توجیحات کرنا شروع کر دی. لیکن میں یہ صحیح. کہتا ہوں کہ چلیں ایسے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے ہیں کہ جب احمد امیش صاحب جو ہے وہ دعویٰ کرتے رہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سجاد ظہیر صاحب کے مجموعے کا ذکر ہے، وہاں سے اب تک جو نظم ہے اس میں کہیں ارتقاء آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موضوعاتی یا اسلوبیاتی سطح پر جو ہے نظم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آپ اس نظم کو پڑھ لیں یا آج کی نثری نظم کو پڑھ لیں، کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں شاعروں کے پاس، نثری نظم کے شاعروں کے پاس. اچھا، آپ نے باتیں کی کہ عجیب و غریب جو ہے وہ امیجز ہیں یا علامات ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سوال یہی ہے کہ کانٹینٹ اور فارم جو ہے، کیا وہ مل کر کوئی ایک ایسا فن پارہ بناتے ہیں جو آپ ایسے ہی اثر انداز ہو جیسے کہ شاعری کو ہونا چاہیے؟ ہو یہ صحیح. رہا ہے طور پر. ویسے یہ آزاد نظم میں بھی ہے، مطلب جو اکثریت لکھنے والوں کی ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہر ایکسیپشنل ہوتے ہیں، وہ نثری نظم میں بھی ہوں گے، آزاد نظم میں بھی ہوں گے. لیکن آزاد نظم کے ساتھ بھی یہ معاملہ، یہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے. نثری نظم کے ساتھ اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں سہولت جو ہے وہ اس سے بھی شاید زیادہ ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کوئی 2-4 لائنیں جو ہے گھسیٹ سکتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ نظم کہہ لی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا، آپ نے اس کو چھوٹی بڑی لائنوں میں لکھ دیا اور آپ نے تصور کیا کہ یہ نظم ہو گئی ہے. ہو گئی ہوگی بھائی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس معیار کی نظم ہے. دیکھیں، صحیح. ہم لکھ رہے ہیں، دوسرے بھی لکھ رہے ہیں، صحیح. معاملہ آ کر جو ہے وہ معیار پر ہی ختم ہوگا. ہم کیوں ابھی تک جو ہے وہ جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کر پائے کہ وہ معیار جو ہے نثری نظم کے لیے ہے کیا؟
مطلب مجھے تو ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے، بے شک دوست جو ہیں وہ اس سے اختلاف کریں، کہ ہر نثری نظم کا شاعر جو ہے یا وہ کوئی نہ کوئی ایک پیٹرن جو ہے وہ لے لیتا ہے، اگر میں فارمولہ نہ بھی کہوں، اور اس میں سب سے جو مقبول پیٹرن ہے وہ ہے صیغہ واحد متکلم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہر ہے. شاعر جو ہے اس کے ہاں آپ کو جو ہے میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، بھائی کوئی اور کنسٹرکٹ نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ہوں. کچھ نظم نگاروں نے جو ہے وہ اس سے ہٹ کر کوشش کی ہیں، لیکن وہ اتنا ہلکا پن ان کے اندر آ گیا ہے کہ انہیں کوئی جو ہے وہ ان سے متاثر ہونا یا انہیں کوئی جو ہے واقعی کوئی بڑا فن پارہ تسلیم کرنے میں مجھے جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو جہاں تک اس کو آزاد نظم کے ساتھ جو ہے وہ مدغم کرنے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے دونوں کے لیے ہی یہ بہت بری خبر ہے، کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک الگ صنف ہے، اور وہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک الگ صنف ہے، ہمارے ہاں ہماری روایت میں یہ نظم جس طرح وہ کہتے ہیں جی ویسٹ میں جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اس میں ایک بڑی اہم بات بتا دوں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ مغرب کے حوالے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جیسے چیزیں وہاں تھیں ان کو اگر دیکھیں، یہ جو علمی ادبی جو لین دین ہے یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اپنی روایات سے یکسر باہر نکل کر جو ہے کسی بھی دوسری جو ہے روایت کو نہیں گریسپ کر آپ سکتا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اسے انڈیجنائز کرنا پڑتا ہے، اسے انڈیجنائز کیا جاتا ہے، لیکن لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، دیکھیں لیکن اسے ہم جو ہے انڈیجنائز کریں. چلے جاتے ہیں نا ارد گرد نظر ڈالیں، 2000 میں مجھے جو ہے وہ قازقستان کے شاعر ہیں مختار شیخانوف، ان کی ایک ایپک ہے دا ایررز آف سیولائزیشن کے نام سے انگلش میں ترجمہ ہوا، تو تہذیب کی وہ خطائیں آپ نے ترجمہ کیا. یس یس. ترجمہ کرنے کا موقع ملا۔ اب ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نظم کا ترجمہ جو ہے وہ منظوم کرنے کے حق میں ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں، اور خاص طور پر ایسے کہ جب آپ پر پابندی لگا دی جائے، لیکن جو لطف صحیح کی بات ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح. جو قازقستان ایمبیسی کے اتاشی تھے یا ایمبیسڈر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ میرے ذہن میں تھا کہ یہ ایک ایپک ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک نثری ترجمہ جو ہے وہ میں کر دوں گا، وہ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، یہ نظم ہے، تو نظم کا جو ہے وہ آپ نثر میں ترجمہ کیسے کر دیں گے؟ یہ 30 زبانوں میں جو ہے دنیا کی یہ نظم جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے فولن فولن کی گردان پر لگا دیا، نہ صرف یہ بلکہ وہ کہیں اور سے جو ہے وہ چیک بھی کرواتے تھے کہ وزن میں ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ روایت بھی ہمارے کی ہے نا، بہت قریب ہے، رسول اللہ طواف اور ان کی زبان کے بڑے ہم حوالے دیتے رہتے ہیں، صحیح. یہ قریب کی روایت ہے، ہم غور کریں، اور اگر کوئی نئی صنف جو ہے اس کو ہم نے اپنانا بھی ہے تو کن شرائط پر جو ہے وہ اپنانا ہے تاکہ وہ پودا یہاں پر پنپ بھی سکے۔ دیکھیں عوامی سطح پر یعنی تو بھی اگر دیکھا یعنی جائے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نثری نظم ایسا پودا ہے جو ابھی تک اپنی جڑیں نہیں پکڑ سکا ہماری مٹی سے. جی مجھے ایسا لگتا ہے، تو میں چلیں یہ سمجھتا ہوں بہت سے بے آپ شمار باوجود بہت جو ہے سے نثری نظم نگار جو ہیں آپ ناراض کریں گے آپ کی باتوں سے. چلے انہیں معلوم ہے چلے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اظہار میں کوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظمیں جو نثری نظم کے طور پر لکھی جا رہی ہیں، میں انہیں جب بھی پڑھتا ہوں، سنتا نہیں ہوں، سنتے ہوئے ظاہر ہے کہ جو پرفارمنس ہے وہ خود ایک جو ہے نا ٹھیک ردم ہے پیدا ٹھیک ہے کرتی ہے، لہٰذا میں اس کی بات نہیں کرتا، سنتے ہوئے ممکن ہے کیفیت اور ہو، لیکن جب ٹھیک میں ہے انہیں پڑھتا ہوں تو یہ میرے اوپر جو ہے وہ پروز کا امپیکٹ کرتی ہیں، پوئٹری کا امپیکٹ جو ہے یہ بالکل مجھ بالکل ٹھیک. پر، اب اچھا اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جڑ نہیں پکڑ سکی یا نہیں، اس کا تو نہیں پتا، لیکن کم از کم ٹھیک ہے. یہ تاثر نہیں پیدا کر سکتی۔ اچھا صحیح صاحب، بس ہم آخری 2-3 منٹ آپ اس گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے. پھر یہ بتائیے کہ غزل ہمارے ہاں مقبول کیوں رہی اور ابھی تک مقبول ہے اور عوامی سطح پر اتنی پذیرائی نظم کو نہیں ملی، نہ ابھی تک مل رہی ہے، نہ شاید کوئی امکانات ہیں اس کے، تو پھر کیا دیکھیں ہم سمجھے کہ چھوڑ دیں یہ کہنا کہ جی مقبولیت کوئی میٹر نہیں ہوتی اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے مقبولیت کا ہونا نہ ہونا؟ وہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں کسی نہ کسی سطح پر جو ہے چاہے کم یا زیادہ قاری جو ہے وہ لکھنے والے کا مسئلہ ہے، اگر قاری نہیں ہے تو میں کس کے لیے لکھ رہا ہوں؟ میں اپنے لیے تو نہیں جی لکھ رہا، ٹھیک ہے، جی جی میں نہیں ہے معاملہ
60 والوں کی طرح کہ میں جو ہے وہ اپنے لیے لکھ رہا ہوں. ہاں ہاں نہیں یہ ظاہری بات ہے جی بالکل. یہ ہو سکتا ہے کہ میرے قارئین جو ہیں وہ کم تعداد میں ہوں اور کسی دوسرے شاعر کے جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوں. ہمارے ہوں ساتھ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، ہم دو سطحوں پر جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. سب ہوں سے بڑا شاعر جو ہے وہ تو ہم قرار دیتے ہیں غالب کو، اور شعر جو مقبول ہوتے ہیں ہمارے یہاں وہ ہوتے ہیں احمد فراز اور پروین شاکر کے. اور ہاں اب تو اس سے صحیح. جو ہے وہ معاملہ چلا یہ بات بھی گیا. اب آپ غور کریں ٹھیک ہے. کہ اگر غالب آپ کا سب سے بڑا شاعر ہے تو غالب کے شعر جو ہیں وہ مقبول ہونے چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں. تو اس کا ہوں مطلب یہ ہے کہ دو سطحیں جو ہیں وہ قارئین کی موجود ہیں. معاملہ جو میں کہوں اگر فکری اور اعلیٰ غزل ہاں کے ساتھ، وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ نظم کے ساتھ ہے. صرف بہت یہ ہے اچھے بہت اچھے کہ بالکل صحیح بالکل صحیح. ایسا کرتا ہے کہ آپ جو ہے انہی معیارات پر جن پہ ہم مثلا نظم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا، ایک نئے تجربے سے ہمیں جو ہے وہ دو چار کرتا ہے، وہ کوئی نیا ٹھیک ہے. فن لے کرتا ہے، وہ اجنبیانے کے عمل سے ہمیں وہ ہاں گزرتا بھی ہے جی گزارتا بھی ہے. آج صحیح یہی صحیح. خصوصیات جو ہے وہ کسی غزل گو کی غزل میں تلاش کرے، جن غزل گوؤں کے ہاں یہ خصوصیات ہوں گی وہ بالکل بالکل مقبول نہیں ہوں وہ گی. پاپولر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح. آپ مان لیں کہ ہم جو ہے وہ باتیں تو یہی کرتے ہیں کہ فکری سطح بلند ہونی چاہیے اور جو ہے وہ تخیل کی بلندی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے غالب کو تو 150 سال مل گئے تھے. ہم جیسے جو ہماری عہد کے لوگ ہیں انہیں تو شاید یوں بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت بڑی لاٹ جو ہے وہ ایک ایسا انبار کھڑا کر دے گی کہ جس کے سامنے ہوں. شاید یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ اس میں سے واقعی وہ کوئی اہم شاعر، بڑے شاعر تو رہنے دیں، چند اہم شاعر جو ہیں وہ کون سے ہیں. تو غزل کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، صرف یہ ہے کہ غزل کا شاعر جو ہے اسے جو کچھ صحیح. ایج جو ہیں وہ اسے حاصل ہے بہرحال، کہ کہیں نہ کہیں اس کے شعر جو ہیں وہ چاہے بعض اوقات جو ہے اس کی بلند فکری سطح ہو بھی تو کچھ کوئی نہ صحیح. کوئی شعر جو ہے. مطلب مجھے یاد ہے کہ ضیاء ہاں جلندری صاحب کی دفعہ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اردو شاعری کی روایت ایسی ہے کہ آپ اگر ایک شعر بھی کہہ لیں تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو وہ ہاں غزل ہاں ہی کی صحیح روایت صحیح. ہے. تو غزل کے صحیح شاعر بات ہے. کو یہ سہولت تو حاصل ہے. ہاں باقی جو ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ساری مقبول غزل جو ہے وہ اعلیٰ پائے کی غزل ہے. نہیں نہیں نظمیں بھی مقبول ہوئی ہیں. مجھے مثلا وہ لگتا ہے منیر نیازی کی نظم جو ایک آپ نے بات سنی پہلے ہوگی. اس سے بھی دوست ناراض ہی ہوں گے ویسے کہ یہ جنہیں ہم اچھی غزلیں کہتے رہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت بری غزلیں ہیں، اس ہاں لیے کہ ٹھیک شاعر ہے. کو وہ خاصا کانے ہاں رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت اچھی غزل کہہ لی، حالانکہ صرف اچھی غزل کہنا کافی نہیں ہے. ہاں ہاں. اب میں اکثر سنتا ہوں جو شاعری سے جن کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں وہ منیر نیازی کی غزل بڑی اچھی ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو ہاں دیکھیں آپ یعنی انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ نظم ہے یا غزل ہے، انہیں بس یہ پتا ہے کہ یہ اچھی ہے اور سمجھ آ رہی ہے اور مقبول ہے اور ہمارے جذبات کے بہت قریب ہے اور اس میں پریڈکٹیبل جو ہے زیادہ ہے یہ اس کا کانٹینٹ. تو اصل میں جو عام وہ نظم ہے یا شاعر غزل ہے انہیں نہیں پتا. اصل میں عام قاری جو ہے اسے ہم شاید غزل اور نظم کی حیت میں فرق سمجھانے میں بھی ناکام رہے ہاں ہیں. یہ تو ہماری اپنی ٹھیک ہے. خامیاں ہیں. ٹھیک ہے خیر یہ تو ایک یہ اور مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلیبس کی سطح پہ وہ تربیت نہیں دی گئی. ابھی تک ہم وہی غزلیں پڑھا رہے ہیں اور آزاد نظم تو پڑھاتے ہی نہیں ہم دیکھیے گریجویشن جو تک. غالب حصہ ہوتا ہے سلیبس کا اور جو واقعی جو ہے جس کے میں اپیل بھی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ غزل ہی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. نظمیں جس ہاں طرح کی وہ شامل زیادہ ہوتی ہے نظمیں پسند نہیں آتی. ہیں تربیت اقبال کا کی بھی ہے نظمیں ہمارے ہاں شامل ہوتی ہیں تربیت. تو عموماً غزل ہی کے پیرائے میں ہوتی ہیں. ہاں وہ ٹھیک بھی ہے، ایسی ہی ہوتی ہیں. جی لہذا وہ جو ہے اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ادب کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے صرف اور صرف جو ہے وہ تقریباً 12 سال کی جو ہے وہ ہاں جو تعلیم ہے سیکنڈ ایئر تک، اور ہاں اس کے جی بعد تو جی ادب جی جو جی ہے جی. وہ ہماری روایت ہی میں شامل نہیں رہا. ہم وہ اس طرح کی ہاں تحقیق ہی نہیں کر سکتے ہاں جس جی. میں ادب جو ہے وہ ہاں ایک خصوصی اہمیت جو ہے وہ ہر شخص کے لیے رکھتا ہے. تو لہٰذا وہ ظاہر ہے طالب علم جو ہے وہ عموماً جو پھر یہ ہے کہ ایک اچھی جو ذہین لاٹ ہوتی ہے وہ عموماً ہم سائنسز میں جو ہے وہ جھونک دیتے ہیں یا وہ جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ انہیں موقع اسی وقت تک ملتا ہے، اس کے بعد نہیں، لہٰذا وہ غزل ہی جانتے ہیں.
वो नज़्म को वो गज़ल ही गज़ल ही कहेंगे। जानते हैं और गज़ल भी वही जो उनको बहुत आसान सी शेर जो हैं हमें अच्छे लगे महबूब के बारे में जी, अपने कंटेंट के हवाले से बड़े सादा शेर हों वो बड़े वही उन्हें अच्छे लगते हैं। क्योंकि बिल्कुल ऐसे। तरबियत का मसला भी है, हमने चूँकि तरबियत ही नहीं की अपने अपने सिलेबस में अपने बच्चों की, तो ये मसाइल तो वाक़ई हैं। तो बहुत शुक्रिया सईद साहब